بڑا مشکل ہوتا ہے خالص کو اپنے لشکر میں شامل کرنا، اور ہونا ہے شہید۔ یہ تو واضح ہے نا، جتنے کربلا میں آئے تھے سب نے شہید ہونا تھا یا نہیں؟ بے شک ہونا تھا۔ وقت کو یاد کرو نا، جب شب عاشور تھی اور امام حسین نے اپنے سارے جانساروں کو خیمے میں اکٹھا کر لیا تھا اور پھر چراغ بجھا دیا بجھا تھا۔ دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب حضرت نے کیا فرمایا؟ خلاصہ یہ کہ جس کو زندگی سے محبت ہو، اندھیرا میں نے کر دیا ہے، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ بنا ہوا کہ میں یہاں خالص قبول کرتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ کل ہونی ہے شہادت، جی جی کل ہونی ہے شہادت۔ جتنے رہ جاؤ گے کل سارے شہید ہو جاؤ گے۔ اس وقت جو زندگی کو اس شہادت پر ترجیح دیتا ہے، اندھیرا میں نے کر دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے، اس لیے کہ امام چاہتے یہ ہیں خالص رہ جائے، جی ماشاء اللہ۔ کوئی ناخالص اس میں موجود نہ ہو۔ اور بالآخر جب وہ محفل تمام ہوئی تو ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہید ہو، جتنے مرد موجود ہیں سارے شہید ہو جاؤ گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم ان مردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی بالغ چھوٹے تھے، 13 سال کی عمر بیان کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مرد ہو کل جتنے مرد بیٹھے ہو سارے فوت ہو جاؤ گے، تو سوچنے لگے میرا بھی نام شہیدوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت قاسم نے اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل اونچا کیا، گھٹنوں کے بل اونچا کیا، سر بلند ہوا تو مولا کی خدمت عرض کرنے لگے، انا فی من یقتل، کیا میں بھی شہیدوں میں ہوں؟ مولا نے پوچھا کیف الموت عندک، یہ اس راستے میں موت تجھے کیسے لگتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید امام حسین چاہتے تھے، بیوہ ماں نے پالا ہے، بیوہ ماں نے پالا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا ایمان اور اس کا درجہ کتنا بلند ہو چکا ہوا ہے، کیا یہ موت تجھے کیسی لگتی ہے؟ تو اس وقت حضرت قاسم فرماتے ہیں، احلی من العسل، مجھے شہد کے شربت سے بھی میٹھی لگتی ہے۔ آپ کے مشن کے لیے سر کٹانا شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، آؤ غور تو کرو، یہ پھر 13 سال کا جوان کیسے مقتل میں گیا اور کیسے اس کا لاشا گرا، اور کس طرح حضرت امام حسین نے آگ جا کے اس لاشے کو سنبھالا۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم کو ظالم نے تلوار ماری، وہ نیچے گرے اور آواز آئی، ادرکنی یا اماں، چاچا میری مدد کو پہنچو، چچا میری مدد کو پہنچو۔ شہید مطہری اپنے ایک بیان میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے تو سوائے قاسم کے اور کسی نے ادرکنی نہیں کہا، قاسم نے کہا ہے میری مدد کو پہنچو، باقی سارے یوں کہتے تھے، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام، وہ سلام کرتے تھے، لیکن اس یتیم نے کہا ہے ادرکنی، میری مدد کو پہنچے۔ اب فرمائیے، ایک یتیم ہے جو مدد کے لیے بلا رہا ہے، ایک یتیم ہے جو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے جانے کا انداز بھی بدل دیا، بہت تیزی کے ساتھ بڑھے اور جا کے حضرت قاسم کے جنازے پہ پہنچنے کی کوشش کی، لیکن صورتحال یہ تھی جو قاتل تھے انہوں نے وہاں جھرمٹ بنایا ہوا تھا، حضرت قاسم کے گرد گھیراؤ ڈالا ہوا تھا، اور حضرت نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور نکال کر حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر۔ ایک ظالم کے بازو پہ لگی وہ تلوار اس کی بازو کلائی سے کٹ گیا اور اس کی چیخ نکلی، تو پھر ظالم سارے دوڑنے لگے، لیکن حضرت امام حسین پہنچ گئے حضرت قاسم کے جنازے پر اور جا کے دیکھا تو قاسم ایڑیوں میں لٹکا،
قاسم جیسا یتیم ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اے میرے قاسم یعز علی واللہ، مجھے یہ بات ہمیشہ ستاتی رہے گی، تو مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں تیری مدد کو نہ آ سکوں، اور اگر آؤں تو میں تیری مدد اس طرح نہ کر سکوں جس طرح کہ مجھے کرنی چاہیے تھی۔ بالآخر حضرت قاسم کی روح نے پرواز کیا۔ بس میں اتنا پوچھ کر بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے، جوانوں کا سر کٹانا ایک امتحان تھا، لیکن سر کٹے لاشوں کو ماؤں کا دیکھنا، بہنوں کا دیکھنا، یہ دوسرا سخت ترین امتحان تھا۔ اور اس امتحان کو کربلا والیوں نے کیسے نبھایا ہے، اس امتحان کو کربلا والی بیویوں نے کیسے نبھایا ہے۔ بس میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب حکم ہوا لوٹو تبرکات، علی ہو بطول ہو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اور فوجی ظالم نیزے لے کے خیموں پہ ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار مچا دی اور بیویوں کو لوٹنے لگ گئے۔ اس لیے بیویوں کا کیا حال تھا، بھاگ رہی تھی من خبائن الی خبا ومن خیمۃ الی خیمہ، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کو دوڑتی تھی، لیکن یہ درندے نیزے لے ہوئے بیویوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بیوی کیسے زندگی گزارے اور کس طرح بچے اس درندے سے جو فوجی بھی ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، اور وہ لوٹنے کے لیے چھیننے کے لیے پیچھا کر رہا ہے۔ اس لیے بس اس روایت کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین روایت کرتی ہیں کہ میں خیمے کربلا پہ تھی کہ میں نے دیکھا ایک درندہ آگے بڑھا، میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحرا کربلا میں دوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ ملعون نیزہ لے کے میرے پیچھے دوڑا۔ کیسے دوڑتی وہ جو نبی کی بیٹی تھی، اور اس کے پیچھے ایک فوجی درندہ لگا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا، اور یہ بیوی تو سارا دن مقتولین اور شہیدوں پر موت گریہ کرتی رہی تھی۔ بالآخر بیوی کہتی ہے مجھے اپنی پشت پہ اس نیزے کی لکڑی کا لگنا محسوس ہوا، نیزے کی لکڑی کا لگنا تھا۔ میں زمین پر غشی میں گر گئی، کافی دیر تک میں غشی میں رہی۔ میری آنکھ کھلی تو کب کھلی، جب میری پھوپھی میرے شانہ ہلا رہی تھی اور مار رہی تھی بیٹی اٹھو خیموں کو چلے۔ اللہ جانے خیموں کے ساتھ کیا حال گزر گیا ہے۔ بیوی کی آنکھ کھلی، میں حیران ہوتا ہوں ان بیویوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بیوی نے جو ہی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اپنے سر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ سر پہ پردہ اور چادر نہیں ہے، تو بیوی کہتی ہے پھوپھی اماں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے میں اپنے سر اوریاں کی حفاظت کر سکوں۔ اور اس وقت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ کہا، اے میری بیٹی انظری الیہ، ذرا پہلے مجھے دیکھ تو صحیح، عمتک مثلک، تیری پھوپھی بھی تو تیری طرح چادر لٹو بیٹھی ہے اور میرا سر بھی اوریان ہو چکا ہوا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں اپنی شہادت سے بھی زیادہ اپنے سر کی حفاظت کو اہمیت دیا کرتی تھی، لیکن خدا جانے جب چادریں لٹ گئیں تو پھر کب نصیب ہوئی، چادریں لٹ گئی تو دوبارہ کب ملی۔ جب گزری ہے اپنے مولا کی لاش سے تو میں حیران ہوں، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، سروں پہ چادریں نہ تھیں، اور ظالم تازیانے مار کر لاشوں سے اٹھا رہے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے تمہیں جلدی کوفہ پیش کرنا ہے۔ اور اس وقت بیویاں اونٹوں پہ لدی ہوئی اور جو کچھ نہ کر سکتی تھیں تو مڑ مڑ کے لٹی ہوئی لاش کو دیکھتی تھی، اور بالآخر وہ وقت آیا جب وہ لاش جو پامال لاش تھی، آنکھوں سے اس کا سراپا بھی گم ہو گیا، اور بیویاں اپنے سفر شام کی طرف روانہ کر دی گئیں۔ خداوندہ تجھے ان شہیدوں کا واسطہ اور ان اسیروں کا واسطہ، بالخصوص ان بیویوں کا واسطہ جنہوں نے دین